من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في كلامه المجيد سورة الأعراف وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين.
برادران اسلام، نوجوانان اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں و حاضرین اہل جمعہ، اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، جس کے حکم پر ہمارے جسموں کے اندر جانیں موجود ہیں، جس کے حکم پر ہماری دل کی دھڑکنیں چل رہی ہیں، جس کی تعریف درختوں پر چہچہانے والی چڑیا بھی کرتی ہے اور سمندروں پر تیرنے والی مچھلیاں بھی کرتی ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو پیارے نبی، خاتم النبیین، تاجدار مدینہ، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حضرات، پچھلے جمعہ آپ نے سنا رجب حرمت کا مہینہ، آج بھی اسی موضوع کے تعلق سے چند باتیں آئیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ پاک پروردگارہ تو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تھوڑا آگے ہو کر کے بیٹھ جائیے تاکہ لوگ آئیں تو بیٹھیں، نماز کے وقت ادھر چلے جائیں، تھوڑا آگے ہو کر کے بیٹھ جائیے۔ جب جماعت کھڑی ہو تو پھر عورتوں والی مسجد میں چلے جائیں۔ اس دنیا کے اندر چاروں طرف اگر نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں تو اللہ رب العالمین کی قدرت کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ ایک غور و فکر کرنے والا انسان جب ان چیزوں کو طائرانہ نظر سے دیکھتا ہے تو اسے اس بات پر پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی تخلیق کرنے والا کوئی ایسی ذات ہے جو بے مثل و مثال ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، ایسی ذات جس کی حکومت زمین و آسمان کے ذرے ذروں پر چلتی ہے، جس کے قانون ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کے درمیان بھی جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام کے تمام چیزوں پر چلتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے بے شمار مقامات پر یہ انسانوں سے تنبیہ کیا، آگاہ کیا، اے لوگو اللہ کی تخلیق کردہ چیزوں کی طرف نظر اٹھاؤ اور ذرا عبرت کی نگاہ سے ان چیزوں کو دیکھو تاکہ تمہارے اندر اللہ کی قدرت کی پہچان آ جائے اور تم اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ کرنے لگو۔ اللہ رب العالمین پر تمہیں یقین بڑھ جائے تمہارے سینے کے اندر۔ کبھی اللہ نے کہا پہاڑ کی طرف دیکھو، کبھی اللہ نے کہا آسمان کی طرف دیکھو، کبھی اللہ نے دنیا کی عجیب و غریب چیزوں شجر حجر کی طرف دیکھنے اور اس کی طرف غور و فکر کی نگاہ سے دیکھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کا نظام بڑا ہی لاجواب بنایا ہے۔ دن بنایا ہے اور جب دن کی روشنی دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے، رات آ جاتا ہے، پھر رات کو بھی اللہ نے وقت مقرر بنا دیا ہے، اتنے ٹائم تک، دن اتنا وقت تک۔ پھر جب رات کی اندھیری ختم ہو جاتی ہے پھر صبح کی سورج نکلتی ہے۔ آسمان، آپ غور فکر کے ساتھ آسمان کو دیکھیں، اللہ رب العالمین نے دن اور رات کے اندر دو چیزوں کو بنایا۔ دن کے اندر سورج نکلتا ہے تو رات کے اندر چاند نکلتا ہے۔ یہ دونوں اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نشانیاں ہیں اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں تاکہ اس سے عبرت حاصل کرے۔ قرآن مقدس کی سورہ یونس کی 5 نمبر کی آیت کریمہ آپ اٹھائیے، اللہ رب العالمین نے ان دونوں چیزوں کا ذکر کیا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر سورج کا بھی تذکرہ کیا ہے، چاند کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اللہ بیان فرما رہا ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی ذات، وہی وحدہ لا شریک ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، جس کا کلمہ پڑھ کر کے ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ بیان فرما رہا ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی اللہ ہے جس نے سورج کو چمکتا ہوا بنایا ہے، والقمر نورا، اور اللہ بیان فرما رہا ہے وہی اللہ ہے جنہوں نے چاند کو منور بنایا ہے، وقدرہ منازل، اور چاند کے لیے منزلیں بنائی ہیں، لعدد السنین والحساب، تاکہ تم سال کی مہینوں کی گنتی کرو، والحساب، اور اپنے کاموں کا حساب لگا سکو۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو بیکار نہیں بنایا ہے بلکہ تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ بیان فرما رہا ہے کہ اس کے اندر عقل مندوں کے لیے، سمجھداروں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر آپ غور کریں، اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے ہم نے سورج بھی بنایا، چاند بھی بنایا ہے، دونوں سے روشنی نکل رہی ہے، لیکن دونوں کی روشنی کے اندر بڑا فرق ہے۔ ایک وہ روشنی ہے کہ سورج کی روشنی ایسی ہے کہ انسان کے پسینے چھٹوا دے، اور چاند کی روشنی ایسی ہے کہ پوری دنیا کو منور کر دے۔ حالانکہ دونوں سے روشنی نکل رہی ہے، لیکن ایک کی روشنی تپشدار ہوتی ہے اور ایک کی روشنی بڑا خوبصورت ہے، بڑی اچھے انداز میں پوری دنیا کو منور کر رہی ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے وہی اللہ ہے جس نے سورج کو چمکتا ہوا بنایا ہے اور چاند کو منور بنایا ہے۔ دونوں کی روشنی ہے، لیکن دونوں کی روشنی کے اندر بڑا فرق ہے کہ جب سورج اپنی تپش کو ظاہر کر دے تو انسان بیتاب اور بے قرار ہو جائے، اور رات کے وقت جب چاند نکل آئے انسان خوشنما ہو جائے کہ اس طرح چاند چمک رہا ہے آسمان پر۔ دن کے اندر آفتاب کی سلطنت ہوتی ہے تو رات کے وقت مہتاب کی جگمگاہٹ ہوتی ہے۔ دن کے وقت سورج اپنی بے مثال روشنی سے پوری دنیا کو منور کرتا ہے، تو رات کے وقت بے مثال اور خوبصورت مناظر بکھیرتے ہوئے چاند نظر آتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے انسان کو سمجھایا ہے انسان یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اگر تم اس میں غور و فکر کرو تو اللہ کی قدرت کے مراقب کر سکتے ہو، اللہ کی قدرت کا اندازہ لگا سکتے ہو کہ اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو کس طرح سے پیدا کیا ہے۔ اے لوگوں کیوں بھٹک رہے ہو اور راہ راستے سے دور بھاگ رہے ہو؟ اس رب کی طرف آ جاؤ جو سورج کا بھی رب ہے، چاند کا بھی رب ہے، آسمان کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، دن کا بھی رب ہے، رات کا بھی رب ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کیا، اللہ رب العالمین نے اسے سیدھی راہ کی ہدایت دے دی۔ کوئی چیز نہیں تھا، غور و فکر کرتے کرتے اللہ رب العالمین تک پہنچ گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور چاند کے لیے اللہ رب العالمین نے منزلیں مقرر کر دیا ہے۔ جب چاند
شروع میں نکلتا ہے تو بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس کی روشنی بھی کم ہوتی ہے، پھر جیسے ہی تاریخ بدلتے جاتا ہے اور ڈیٹ بڑھتے جاتا ہے، چاند بھی بدلتے جاتا ہے اور چاند کے اوقار بھی بڑھتے جاتا ہے، چاند بھی بڑھتے جاتا ہے، اس کی روشنی بھی بڑھتے جاتی ہے اور یہاں تک کہ وہ کمال تک پہنچ جاتی ہے، اور پہنچنے کے بعد پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے، اور اپنی پہلی حالت کی طرف آ جاتا ہے۔ پھر جب دوسرا مہینہ شروع ہوتا ہے تو پھر چاند نکلتا ہے اسی حالت کے اندر۔ اللہ نے بیان فرمایا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، ہم نے چاند کی منزلیں بنائی ہیں۔ کیوں منزلیں بنائی ہے؟ آگے کے جملے کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت فرمائی لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم سال کے مہینوں کی گنتی کر سکو، والحساب، اور کاموں کا اندازہ لگا سکو۔ آگے اللہ بیان فرما رہا ہے ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اے لوگو غور و فکر کرو، اے لوگو ان چیزوں کی طرف نگاہ دوڑاؤ، اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو بیکار نہیں بنایا ہے، بہت سارے فائدے ہیں اور بہت سارا فائدہ لوگ حاصل کر رہے ہیں، اور ان چیزوں کو اللہ رب العالمین نے تدبر کر کے ہوئے پیدا کیا ہے، تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، تجویز کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ پھر آگے اللہ بیان فرما رہا ہے یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ سوچنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ ہر زمانے کے اندر غور و فکر کرنے والے لوگ اللہ رب العالمین نے پیدا کیے، اور ان سب چیزوں پر غور و فکر کرنے کے بعد بہت ساری چیزیں ایسی ایجاد کی جو لوگوں کی سہولت اور آسانی کے لیے ہے۔ سورج کی رفتار سے لوگوں نے گھڑیوں کو بنایا، سورج کی رفتار سے دن کی گنتی ہوتی ہے اور چاند کی رفتار سے مہینوں کی گنتی ہوتی ہے۔ عدد السنین اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا تاکہ تم سال کے مہینوں کی گنتی کرو۔ منزلیں جو اللہ نے بنائے چاند کے اس لیے بنائے تاکہ تم سال کے مہینوں کی گنتی کرو، اور اسی سورج کی رفتار سے لوگوں نے دماغ لگایا، عقل دوڑایا، دماغ کا استعمال کیا اور گھڑی کا ایجاد کیا۔ پہلے زمانے کے اندر لوگ ٹائم کا اس طرح سے استعمال کرتے تھے اور اس طرح سے ایجاد کیا انہوں نے کہ سورج کی شعاعیں کہاں تک جا رہی ہے اور اسی حساب سے انہوں نے ٹائم فکس کیا۔ پھر اس کے بعد پانی کا گھڑی بنایا، اس کے بعد ریت کا گھڑی بنایا، اس کے بعد اور کئی چیزوں کی گھڑی بنایا جس سے ٹائم کو فکس کیا جائے کہ دن کے اس حصے میں کتنا ٹائم ہو رہا ہے، اس حصے میں کتنا ٹائم ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا عدد السنین، منزلیں ہم نے بنائی ہے تاکہ تم اس کے مطابق ٹائم فکس کرو، مہینوں کی گنتی کرو، اور دن اور رات کے وقت کتنا ٹائم ہو رہا ہے وہ ٹائم کا تم اپنے اندر، اپنے لیبل کے اندر رکھو اور اس کا فکس کرو کہ کتنا بج رہا ہے، کتنا ٹائم ہو رہا ہے، کتنی گھڑی ہو رہی ہے۔ اور آج دنیا ترقی کے راہ پر ہے، ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کو انہوں نے قید کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے کیا آیت کریمہ کے اندر کھول کر کے بیان فرما دیا، اس لیے تو آخر میں فرمایا یفصل الآیات لقوم یعلمون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے، دماغ والوں کے لیے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہر زمانے کے اندر ایسے عقل والے پیدا کیے جن کے ذریعے سے لوگوں کی سہولتیں ہوئی۔ اس سے ایک طرف سائنسداں کی طرف اس آیت کریمہ کے اندر اشارہ ملتا ہے کہ عقل دوڑانے والے، دماغ دوڑانے والوں کو اللہ رب العالمین اس کی انتہا تک پہنچاتا ہے۔ اسی دماغ کی استعمال کرنے سے ایک انسان بڑا بزنس مین بن جاتا ہے، اسی دماغ کے استعمال سے ایک انسان سائنٹسٹ بن جاتا ہے، اسی دماغ کے استعمال سے ایک انسان ویگیانک بن جاتا ہے، اسی دماغ کے استعمال سے ایک انسان انجینئر بن جاتا ہے، اسی دماغ کے استعمال سے ایک انسان پروفیسر بن جاتا ہے، اسی دماغ کے استعمال سے ایک انسان مفسر بن جاتا ہے، اسی دماغ کے استعمال سے ایک انسان محدث بن جاتا ہے۔ جس طرح سے دماغ کا استعمال کرو مقام و مرتبہ اسی لیبل کا آئے گا۔ لیعلموا عدد السنین، اللہ رب العالمین نے فرمایا یفصل الآیات لقوم یعلمون، سمجھداروں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ہم نے چاند کے لیے منزلیں مقرر کیا تاکہ تم سال کی گنتی ادا کرو اور سال کی شمار کرو، سال کی گنتی کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر جو پچھلی جمعہ پڑھی گئی تھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 36، اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ، اللہ نے بیان فرمایا کہ سال کے 12 مہینے
اب ان 12 مہینوں کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے وضاحت فرما دیا، عدد السنین، تاکہ ہم نے چاند کے منزلیں مقرر کیے، اور چاند کے منزلوں کو مقرر کرنا اس بات کی دلیل ہے، اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے عدد السنین، تاکہ تم سال کے مہینوں کی گنتی کر سکو۔ جس طرح سے چاند نکلتا ہے پھر ڈوبتا ہے، ایک مہینہ کے بعد نکلتا ہے پھر ڈوبتا ہے، ایک مہینہ کے بعد نکلتا ہے پھر ڈوبتا ہے، اس سے مہینوں کی گنتی ہوتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے واضح انداز میں بتا دیا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، اور ان مہینوں کی گنتی کہاں سے؟ چاند سے پتہ لگاؤ۔ اور چاند کی گنتی کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ چاند بڑھتے بڑھتے جاتا ہے، پھر انتہا کو پہنچ جاتا ہے، پھر گھٹتے گھٹتے پھر اسی اپنی حالت، پہلی حالت کی طرف آ جاتا ہے، اور پھر دوبارہ نکل جاتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، اے لوگو سال کے 12 مہینے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے، 4 مہینوں میں سے یہ رجب کا مہینہ ہے، حرمت کا مہینہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دیے کہ وہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں۔ یہ رجب کا مہینہ بھی حرمت کا مہینہ ہے، جس کی آج 11 تاریخ ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسے حرمت والا قرار دیا ہے۔ اے لوگو، اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو، اپنے گناہ، اپنے جسم کو گناہوں کے لتیڑوں میں ڈال کر کے اللہ رب العالمین کا معصیت اختیار نہ کرو، اللہ کی نافرمانیاں نہ کرو، اللہ رب العالمین کے قانون کو نہ توڑو، اللہ رب العالمین کے حدود کو نہ توڑو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ان حرمت والے مہینوں کے اندر اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ نے تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اے لوگو ان حرمت والے مہینوں کے اندر اپنی جانوں میں ظلم نہ کرو، اپنی جان کے اندر ظلم نہ کرو۔ ظلم سے کیا مراد ہے؟ پچھلی جمعہ میں نے بتایا کہ جنگ و جدال اور قتال، لیکن حدیث اور قرآن کے اوپر نظر دوڑائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ظلم سے مراد ہر ایک گناہ ہے، کیونکہ گناہ کر کے انسان اپنی جانوں پر ظلم کرتا ہے، اپنی جانوں کے اندر زیادتی کرتا ہے، کیونکہ گناہ آج کر رہا ہے، بھگتنا کل قیامت کے دن اس کے جسم کو پڑے گا۔ اٹھائیے سورۃ الاعراف اور آیت نمبر 87 نمبر کی آیت کی تلاوت کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کی، جس درخت کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا تھا، اس درخت کے پھل کھا لیا، اللہ رب العالمین نے اسے دنیا کے اندر بھیج دیا۔ آدم بھی دنیا کے اندر آ گئے، حوا علیہ السلام بھی دنیا کے اندر آ گئی، دونوں کو غلطی کا احساس ہوا، ہم نے رب کی نافرمانی کر کے اپنے جان پر ظلم کیا ہے۔ ظلم کا لفظ استعمال ہوا ہے، ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، اپنے دست مبارک کو پھیلاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں اپنے جھولی کو پھیلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزی و انکساری کرنے لگتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ، ہم نے معصیت اختیار کر کے انفسنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے نفس پر زیادتی کیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اے اللہ اگر تو ہمیں معاف نہ کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارے اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ پتہ یہ چلا اس آیت کریمہ سے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے معصیت اختیار کر کے اللہ تیری نافرمانی کر کے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، حرمت والے مہینوں کے اندر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ پتہ یہ چلا گناہ کر کے گناہ کر کے اور معصیت اختیار کر کے اللہ رب العالمین کی یہاں گناہگار شمار ہو کر کے اپنی جان پر ظلم نہیں کرنا ہے۔ ایک اور آیت کریمہ اٹھائیے، سورۃ الانبیاء کے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام
کو یاد کیجئے، بستی سے ناراض ہو کر کے نکل جاتے ہیں، کشتی کے اندر شریف سوار ہوتے ہیں، کشتی ڈوبنے لگتی ہے، حضرت یونس علیہ السلام کو قرآن اندازی میں نام آتا ہے، وہ خود ہی چھلانگ لگا دیتے ہیں، پانی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اللہ کا رب العالمین کے حکم سے ایک مچھلی نے اسے لقمہ کر لیا ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، سمندر کے اندر ہے اور رات کے اندھیری کے اندر ہے، فنادا فی الظلمات، انہوں نے رات کے اندھیری کے اندر اور اتنے اندھیریوں کے اندر ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین کو پکارا، کیا کہا؟ ہر ایک کو یہ دعا یاد ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، انت سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین اور میں ہی گناہ کر کے ظالموں میں سے تھا۔ یہاں پہ بھی اس آیت کریمہ کے اندر جو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے عاجزی و انکساری کی، اللہ سے دعائیں مانگی، اللہ رب العالمین سے گڑگڑائے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی کی تھی، ابھی اللہ کا حکم آیا نہیں، رب کا فرمان آیا نہیں، بستی کو چھوڑ کر کے نکل گئے، اسے احساس ہوا کہ میں نے گناہ کر کے ظلم کیا، انی کنت من الظالمین، اللہ تو ہی پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، انی کنت من الظالمین، گناہ کر کے میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس حرمت والے مہینوں کے اندر گناہ اور معصیت کا کام اختیار کر کے اپنے جان پر ظلم نہ کرو، گناہ مت کرو، ایسے مہینوں کی عزت کرو، توقیر کرو، ایسے مہینوں کے اندر پا کر کے اللہ رب العالمین کی بندگی کرو اور اپنے آپ کو کنٹرول کرو، گناہ اور معصیت کی چیزوں سے اپنے آپ کو رکو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری شریف اٹھائیے، حدیث نمبر 934 نمبر کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیے، یدعو بہی فی صلاتی، جس کو میں نماز کی حالت میں پڑھوں۔ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس امت کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر شخصیت ہے، کہ اللہ کے رسول مجھے ایسی دعا سکھائیے جو میں نماز کی حالت میں اللہ رب العالمین سے پڑھوں۔ پیارے نبی نے فرمایا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک ورحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ سب کو یاد ہے یہ دعا، نماز کی حالت میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ اللہ کے پیارے حبیب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم نماز کی حالت میں تشہد کے بعد یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، ظلما کثیرا، میں نے بہت زیادہ ظلم کیا ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور اگر تو معاف نہ، ولا یغفر الذنوب الا انت، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک ورحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اور اے اللہ تو ہی گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، فاغفر لی، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، مغفرتا من عندک، تو اپنے فضل و کرم سے میرے گناہوں کو بخش دے، ورحمنی، اور مجھ پر رحم فرما، ورحمنی انک انت الغفور الرحیم، اور اے اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہی بخشنے والا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے ظلم پر، اس حدیث مبارکہ پر آپ نظر دوڑائیں، اللہ کے پیارے حبیب حضرت ابو بکر کو دعا سکھا رہے ہیں، اور اس دعا کے اندر بھی ظلم کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، گناہ کر کے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، زیادتی کر کے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اللہ تیرے قانون توڑ کر اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اللہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، فاغفر لی، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ پتہ یہ چلا کہ معمولی سی گناہ بھی اللہ رب العالمین کے یہاں ظلم کے دائرے کے اندر آ جاتی ہے، اور اس ظلم کا انجام بہت خطرناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اے لوگو حرمت والے مہینوں کے اندر اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو، اپنے ذالوں پر زیادتی نہ کرو، کیونکہ کل قیامت کے دن
تمہیں جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا. آج تم گناہ کر رہے ہو, معصیت اختیار کر رہے ہو, کل قیامت کے دن افسوس کرتے ہوئے کہو گے لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کل قیامت کے دن تم حسرت کی نگاہ سے اپنی زبان سے الفاظ نکالو گے کہ آئے کاش کہ میں کل دنیا کے اندر اچھی طرح سے سنا ہوتا تو آج قیامت کے دن میدان محشر کے اندر جہنم والوں میں سے نہ ہوتا.